بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول پشاور زون، سبجیکٹ فزکس، کلاس 10 کا پیج نمبر 33 سے لے کر 35 تک آج ہم اسٹڈی کریں گے اس لیکچر نمبر 9 میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ٹاپک 11.3 انٹینسٹی آف ساؤنڈ. انٹینسٹی کا مطلب ہوتا ہے شدت، آواز کی شدت. یہ معلوم کرنا کہ ایک آواز کتنا زور رکھتی ہے ہمارے کانوں پر، تو یہ اس کی انٹینسٹی کہلاتی ہیں. اور یہ انٹینسٹی جو ہیں ہم میجر کرتے ہیں اس طرح کہ دا اماؤنٹ آف ساؤنڈ انرجی ریچنگ اے یونٹ ایریا ان یونٹ ٹائم، یا the sound energy passing through a unit area in unit time is called intensity. The amount of energy passing through a unit area in unit time, this is called energy. تو آپ کے سامنے ایکویشن نظر آ رہا ہے کہ I intensity is equal to E energy divided by A area multiply delta T time. اب یہ برابر ہیں، یہ ایکول ہیں پی ڈیوائڈ بائی اے کے. اب یہاں پی سے کیا مراد ہیں؟ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاور جو ہیں انرجی پر یونٹ ٹائم کو کہتے ہیں، پاور انرجی پر یونٹ ٹائم کو کہتے ہیں. تو اگر انرجی ڈیوائڈ بائی ٹائم کو ہم پاور کہیں تو انٹینسٹی از ایکول ٹو پاور ڈیوائڈ بائی ایریا. انرجی بائی ٹائم کی جگہ ہم پاور لگائیں گے تو یہ بن جائے گا انٹینسٹی از ایکول ٹو پاور ڈیوائڈ بائی ایریا. تو یہ 11.1 جو ہے ایکویشن بن گیا. تو اس ایکویشن کے اندر پی سے مراد پاور ہیں، اور ای سے مراد انرجی، اور اے سے مراد ایریا، اور جبکہ ٹی سے مراد ٹائم ہوگا. تو ایریا تھرو وچ ساؤنڈ انرجی از میجرڈ. سو the sound intensity is measured in units of picowatt per square meter یا واٹ پر میٹر اسکوائر. کیونکہ انٹینسٹی کا یونٹ جول پر یونٹ ٹائم پر یونٹ ایریا یا جول پر میٹر اسکوائر پر سیکنڈ کے برابر ہیں، اور جول پر سیکنڈ جو ہیں چونکہ واٹ کے برابر ہیں، لہٰذا ہم انٹینسٹی کا یونٹ بنا سکتے ہیں واٹ پر میٹر اسکوائر. تو انٹینسٹی جو ہیں مختلف آبجیکٹس کے جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. اگر ہم کسی بندے کے ساتھ بات کریں اور وہ ہماری آواز کو ایک خاص لینتھ سے سنیں، اور پھر اسی لینتھ سے اسی جو ہیں وہ لاؤڈنس اور پچ کے ساتھ اگر ہم اپنے منہ اور سننے والے کے کان کے درمیان ایک پائپ کے ذریعے سے اس کو سنائیں تو لازمی بات ہے اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہوگا. تو بغیر اگر کسی پائپ کا ایک سرا اپنے منہ پر اور پائپ کا دوسرا سرا کسی بندے کے کان پر رکھیں اور پھر وہ بولنے والا سننے والے کو اپنی آواز سنائیں، تو سننے والے کو اس آواز کی انٹینسٹی آسانی سے محسوس ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ پھر یہ ہوگی کہ اگر آدمی بغیر کسی پائپ کے ذریعے سے اس کو آواز سنائیں تو اس سے اس کے منہ سے جو آواز ہوتی ہیں وہ اسپریڈ ہو جاتی ہیں، دائیں بائیں آگے اور اوپر نیچے جو ہیں وہ اس طرح پھیل جاتی ہیں. جب وہ پھیل جاتی ہیں تو سننے والے کے کان میں معمولی انرجی جو ہے وہ انٹر ہوتی ہیں، اور اگر وہ پائپ کے اپنے منہ کے ساتھ پائپ لگائیں اور دوسرا سرا اس کے کان کے ساتھ لگائیں تو اس پائپ کے اندر ساری کی ساری انرجی جو ہے ٹرانسفر ہو کر کان پر ایک خاص شدت جو ہیں وہ ڈالتی ہیں، ایک انٹینسٹی ڈالتی ہیں، جو کہ اس بات کی نشاندہی ہیں کہ اب اس کے کان میں زیادہ انرجی آ رہی ہے. تو the amount of energy passing through a unit area in unit time is called intensity of sounds.
پھر اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے انٹینسٹی لیول. تو ایک عام جو ایوریج ہیومن ایئر جو ہیں وہ ایک مخصوص حد تک جو ہے انٹینسٹی سن سکتا ہے. یہ تو نہیں کہ بس جو بھی آواز ہوگی اور اس کی جو بھی انٹینسٹی ہوگی اور اس کی جتنی بھی انرجی ہوگی ہر بندہ سن سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. مطلب یہ ہے کہ ایک عام انسان ایک خاص حد تک کی انٹینسٹی آف ساؤنڈ وہ سن سکتا ہے. اگر وہ اس سے کم ہو تو وہ اس کے لیے نان آڈیبل ہوگی. تو انٹینسٹی لیول جو ہیں این ایوریج ہیومن ایئر کین ڈیٹیکٹ ساؤنڈ ود این انٹینسٹی ایز لو ایز 10⁻⁻12 واٹ پر میٹر اسکوئر. یہ اتنی بس. اور جو سب سے کم ترین جو انٹینسٹی ہوگی وہ 10⁻12 واٹ پر میٹر اسکوئر ہوگی، اور جو زیادہ سے زیادہ ہوگی اینڈ ایز ہائی ایز 1 واٹ پر میٹر اسکوئر. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک زیادہ حد اور ایک کم حد، تو ان کے درمیان میں اگر آواز ہوگی تو وہ اس آواز کو سن سکتے ہیں. یعنی 10⁻12 سے کم اور 1 واٹ سے زیادہ یہ انسان کے لیے ناقابل یہ جو ہیں وہ ناقابل سماع تو نہیں ہو سکتی. ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ پینفل ہوگی، زیادہ پینفل ہوگی. یعنی 1 واٹ پر میٹر اسکوئر سے اوپر جتنی بھی آواز ہوگی اس کی انرجی وہ پینفل ہوگی، سنی جائے گی. لیکن 10⁻12 واٹ پر میٹر اسکوئر یہ بس اتنی ہے کہ وہ اس کو سن سکے اور اس کے کوئی جو ہے وہ پین نہ ہو. تو 10⁻12 اور 1 واٹ کے درمیان ایک خاصا جو ہے ایک رینج ہے. اس رینج کے اندر وہ انسان اب آواز سن سکتا ہے. تو اگر آپ اس ٹیبل کو دیکھیں 11.1 لاگریتھمیٹک انٹینسٹی لیول اینڈ انٹینسٹی ساؤنڈ انٹینسٹی، تو انٹینسٹی لیول جو ہیں 0 10 20 30 50 اور 100 یہ مختلف جو ہیں انٹینسٹی لیول ہیں. اور اس کی جو یونٹ ہیں، اس کا جو یونٹ ہیں وہ 0 بیل یا 1 بیل 2 بیل 3 5 اور 10 تک یہ. اور اس کی اگر ہم یعنی واٹ پر میٹر اسکوئر میں دیکھیں، پیکو واٹ پر میٹر اسکوئر، تو اس کی ویلیو بھی آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ 1 ہے، پھر 10 ہے، پھر 100 ہے، پھر 1000 ہے، پھر 1 لاکھ ہیں، اس طرح. تو یہ اس ٹیبل سے آپ کو انٹینسٹی لیول ان ڈیسیبل اور انٹینسٹی لیول ان بیل جو کہ کسی باڈی کی کسی ساؤنڈ کی انٹینسٹی کے برابر ہوتا ہے. تو اگر وہ 0 ڈیسیبل ہو یا تو وہ 0 بیل کے برابر ہوتی ہے، لیکن اس کی انٹینسٹی ہوگی 1 پیکو واٹ پر میٹر اسکوئر. اسی طرح اگر اس کی انٹینسٹی لیول جو ہیں وہ 10 ڈیسیبل ہو تو 10 ڈیسیبل یہ 1 بیل کے برابر ہوتے ہیں، اور اس کی انٹینسٹی ہوگی 10 پیکو واٹ پر میٹر اسکوئر. اسی طرح 20 ڈیسیبل 2 بیل کے برابر ہیں، اور اس کی انٹینسٹی لیول ہوگی 100 پیکو واٹ پر میٹر اسکوئر، اور اس طرح آخر تک. تو یہ آپ کو انٹینسٹی لیول بیل اور ڈیسیبل میں دکھایا جا رہا ہے. اور جو انٹینسٹی لیول بیل یا ڈیسیبل ہے وہ اس کی انٹینسٹی کو ہم پیکو واٹ پر میٹر اسکوئر کے برابر لے سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہیں اگر ہم دو لاؤڈنس کی انٹینسٹی لیول کا فرق دیکھیں، تو اگر ایک آواز ہیں جس کی لاؤڈنس ایل ہیں اور اس کی انٹینسٹی آئی ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ لاؤڈنس جو ہیں کسی ساؤنڈ کی لاؤڈنس وہ اس کے انٹینسٹی کے لاگ کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتا ہے. لاؤڈنس آف ساؤنڈ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو دا لاگ آف انٹینسٹی. تو اگر اس کو ہم ایکویشن بنائیں گے تو یہ ہوگا L = K log I، جہاں K جو ہیں یہ ایک کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی ہیں. اسی طرح اگر ایک دوسرا L0 کسی فینٹسٹ آڈیبل ساؤنڈ کی انٹینسٹی کو شو کر رہا ہے، اگر L0 ایک فینٹسٹ آڈیبل ساؤنڈ کی لاؤڈنس ہو جس کی انٹینسٹی I0 ہے،
اور آئی ناٹ کتنی ہوتی ہیں؟ یہ سب سے فینٹسٹ ساؤنڈ جو کہ 1 پیکو واٹ پر میٹر اسکیئر ہوتی ہیں وہ ہے آئی ناٹ از اکول 10 پاور مائنس 12 واٹ پر میٹر اسکوئر. تو اس کا ایکویشن اس طرح بنے گا ایل ناٹ از اکول کے لاگ آئی ناٹ. یہ ایکویشن نمبر 2. یہاں پر بھی کے کانسٹنٹ آف پروپورشنلٹی ہیں. اب ان دونوں کے درمیان جو ڈفرینس ہیں تو اگر ہم ایکویشن 1 ایکویشن 2 کے درمیان سبٹریکشن معلوم کریں تو ایل مائنس ایل ناٹ از اکول ٹو کے لاگ آئی مائنس کے لاگ آئی ناٹ. تو ایل مائنس ایل ناٹ از اکول ٹو دونوں سے کے کامن لے لے, کے کامن لیں گے تو کے بریکٹ لاگ آئی مائنس لاگ آئی ناٹ. یہاں پر کے کو آپ نے کون لیا تو یہاں پر ہم پراپرٹی آف لاگ والا جو ہے پراپرٹی اپلائی کریں گے. پراپرٹی کا لاگ کا پراپرٹی یہ ہے کہ اگر دو کوانٹیٹیز کے لاگ میں درمیان ڈفرینس ہو تو اس کو ہم کوشنٹ فارم میں لکھ سکتے ہیں. تو ایل مائنس ایل ناٹ از اکول ٹو کے لاگ آئی بائی آئی ناٹ. So the difference between the loudness of these two loudness of sound is called intensity level. Intensity level یا اس کو ہم intensity level کو ہم بیٹا سے بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. بیٹا از اکول ٹو کے لاگ آئی ڈیوائڈ بائی آئی ناٹ. تو یہاں پر آئی سے مراد لاؤڈنس آف اے ساؤنڈ ہیں جبکہ آئی ناٹ سے مراد آئی سے مراد انٹینسٹی آف لاؤڈنس ہیں جو کوئی بھی ہو سکتی ہیں, اور آئی ناٹ سے مراد دا فینٹسٹ آڈیبل ساؤنڈ کی انٹینسٹی ہوگی, یعنی سب سے مدھم ترین آواز جو سنی جا سکے. تو چونکہ بیٹا جو ہیں اس کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں کوانٹٹی ریشو میں, تو اس کا یونٹ جو ہیں اٹس یونٹ از لیس. سو دا ویلیو of depend not only the unit of I and I naught but also the unit of intensity level. So if the intensity of any two sound is 10 times greater than the intensity I naught, so the faintest audible sound is equal to I is equal to 10 I naught. تو 10 I naught means 10 یہ ڈیسی کو ہم ریپرزینٹ کریں گے ڈیسیبل. تو اس وجہ سے اس کا جو یونٹ کا نام ہوگا وہ ہوگا بیل. So the intensity of such sound is taken in unit called bell and value of k becomes 1. Substituting k is equal, اگر k کی جگہ ہم 1 پٹ کریں گے تو equation number 3 اس طرح ہو جائے گا b is equal to log I by I naught. یہ اتنا بیل ہوگا. So bell is the unit of intensity level. تو اس کے جو ہے مختلف آبجیکٹس کی جو انٹینسٹی لیول ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھریش ہولڈ آف ہیئرنگ یعنی سب سے جو فینٹسٹ آڈیبل ساؤنڈ ہوگی جس کی انٹینسٹی 0 بیل ریپرزینٹ کی جاتی ہیں اور وہ برابر ہیں 10 پاور مائنس 12 کے. اور اس طرح نارمل بریتھنگ ہیں, ایوریج وسپرنگ ہے ایٹ 2 میٹر, اور یہ چلتے 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 آخر میں جو دیکھیں انسٹنٹ پرفوریشن آف دا ایئر ڈرم, یعنی یہ وہ ساؤنڈ ہوگا جس سے کسی انسان کے کان کا پردہ بھی پھٹ سکتا ہے. اور وہ کتنا ڈیسیبل کے برابر ہیں؟ وہ 170 ڈیسیبل کے برابر ہوتا ہیں, اور یہ برابر ہے 10 پاور 5 واٹ پر میٹر اسکوئر. تو since bell is a large unit, so the intensity of sound bell is often expressed in similar unit called decibel. تو 10 log I by I naught یہ 10 ڈیسیبل جو ہیں یہ 1 بیل کے برابر ہوتا ہے. تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ it must be remembered that 1 bell is equal to 10 decibel. The comparison value of different intensity level in decibel, bell and intensity in power pico watt per meter square is given in table number 11.2. تو یہ آتا آپ کا انٹینسٹی لیول اور انٹینسٹی آف ساؤنڈ, جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انٹینسٹی آف ساؤنڈ کا مطلب ہوگا کہ دا انرجی آف دا ساؤنڈ پاسنگ تھرو اے یونٹ ایریا ان یونٹ ٹائم, اور انٹینسٹی لیول کا مطلب یہ ہے کہ دو ساؤنڈ ہیں جس کی لاؤڈنس ڈفرینٹ ہوں تو ان کے درمیان ہم اس کی انٹینسٹی کی بنیاد پر ایک لیول معلوم کر سکتے ہیں. اس کا یونٹ ہوتا ہے
بیل اور اس کو ہم ڈیسیبل سے بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ چکا ہوگا۔